کی واقعات اور افسانوں سے قرآن کا مقابلہ کرنا اور لوگوں کو اسی میں الجھاتے اور پنسائے رکھنا۔ چنانچہ نضر ابن حارث کا واقعہ کہ اس نے ایک بار قریش سے کہا، قریش کے لوگوں، خدا کی قسم تم پر ایسی آفتاب آن پڑی ہے کہ تم لوگ اب تک اس کا کوئی توڑ نہ سکے۔ محمد تم میں جوان تھے تو تمہارے سب سے پسندیدہ آدمی تھی، سب سے زیادہ سچے اور سب سے زیادہ بڑھ کر امانت دار تھے۔ اب جب کہ ان کی کمپٹیوں پر سفیدی دکھائی پڑنے کو ہے، یعنی ادھیڑ ہو چلے ہیں اور تمہارے پاس کچھ باتیں لے کر آئے ہیں، تو تم کہتے ہو کہ وہ جادوگر ہے۔ نہیں وہ خدا، وہ جادوگر نہیں ہے۔ ہم نے جادوگر دیکھے ہیں، ان کی جاڑو پونک اور گرہ بندی بھی دیکھ چکے ہیں، اور تم لوگ کہتے ہو کہ وہ کاہن ہے، تو نہیں بخدا وہ کاہن بھی نہیں ہے۔ ہم نے کاہن بھی دیکھے ہیں، ان کی الٹی سیدھے حرکتیں بھی دیکھی ہیں اور ان کی فکر بندی وغیرہ۔ اچھا، یہ سارا کچھ اس نے کیا کر دیا، یہ بتا دیا کہ یہ لوگ آپ کیا کر رہے ہو، کہ آپ لوگوں نے ان کی تشبیہ جس طرح کاہن جادوگر ساحر کے ساتھ دی ہے، اس طرح تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ نیچے آپ دیکھیں نا، اس کون سی چیز ہے؟ ایک طرح کس طرح ہوئی؟ ہاں ہاں ہاں، ایک پروپیگنڈا تھا نا، ایک تو پروپیگنڈے کا الگ طریقہ تھا نا، یہ الگ طریقہ ہے۔ وہ تو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے نا کہ کسی کو بدنام کرنے کے لیے مختلف وہ ہتھ کنڈے استعمال کی جائیں، کسی طریقے سے بھی ہو، ٹھیک ہے نا۔ مثال جیسے انہوں نے کہا کہ یہ رسول کیسا رسول ہے، یہ تو ہماری طرح ہے، کھاتا پیتا بھی ہے اور شہروں میں گھومتا پھرتا بھی ہے، اور یہ کہ مرد جو ہے نا کوئی بشر اس کو سکھاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ الگ چیز تھی اور یہ الگ۔ یہاں ایک امپورٹنٹ سوال بھی ہے، یہ آپ دیکھیں کہ اس کے بعد نضر بن حارث، ہاں جادوگر یہ ہوتا ہے نا جو کہ مثال کے طور آنکھوں پر جس طرح انسان کا پردہ چھا جاتا ہے نا، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، اس کو کچھ اور نظر آتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ یہ ابھی پڑھ لینا، یہ ہے نا، ابھی میں یہی کہ نظر بن حارث ایک مشرک تھا نا، یہ ایک اس کے متعلق سوال بھی آتا ہے نا کہ وہ کون جو ہے نا مشرکین میں سے وہ کون سا آدمی تھا جو کہ ہیرا جاتا تھا یا شام کے علاقے کی طرف جاتا تھا اور وہاں بادشاہوں کے واقعات اور اسفندیار کے واقعات وہ سیکھتا تھا اور پھر لوگوں کو آ کے سناتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ جو نبی کا دعویٰ کر رہا ہے نا، جس طرح واقعات یہ آپ کو سناتے، ایسے واقع تو میں بھی آپ کو سنا سکتا ہوں۔ تو اگر آپ سے سوال ہو جائے کہ وہ کون سا شخص تھا، تو آپ نے کہا کہ سر وہ نضر بن حارث تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ نضر بن حارث جو تھا نا، یہ پھر بدر میں پکڑا بھی گیا تھا، اور نضر بن حارث کو یہ قتل بھی ہوا تھا حضرت علی کے ہاتھوں، ٹھیک ہے، اس کو زندہ پکڑا گیا تھا۔ یہ ہم پڑھیں گے کہ وہ کون تھا، وہ مشرکین میں سے وہ کون سا بندہ تھا جو ہیرا اور شام چلی جاتے اور وہاں سے بادشاہوں کی قصے کہانی وہاں سے سنا کرتا تھا اور یاد کرتا تھا، اور پھر مکہ آ کے لوگوں کو سناتا تھا کہ دیکھو یہ نبی جو آپ کو پرانے لوگوں کی واقعات وغیرہ سناتا ہے نا، اس طرح تو میں بھی آپ کو سناتا ہوں۔ تو وہ نضر ابن حارث سے کام کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نضر ابن حارث ہیرا گیا، وہاں بادشاہوں کے واقعات اور رستم اور اسفندیار کی قصے سیکھتے، پھر واپس آیا تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ بیٹھ کر اللہ کی باتیں کرتے اور اس کی گرفت سے لوگوں کو ڈراتے، تو آپ کے بعد یہ شخص وہاں پہنچ جاتا اور کہتا کہ بخدا محمد کی باتیں مجھ سے بہتر نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ فارس کی بادشاہوں اور رستم اسفندیار کی قصے سنانا پھرتا کہتا، آخر کس بنا پر محمد کی بات مجھ سے بہتر ہے؟ تو یہ بات تھا، ٹھیک ہے۔ ابن عباس کی روایت ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ نظر نے چند لونڈیاں خرید رکھی تھی، اور جب وہ کسی آدمی کے متعلق سنتا کہ وہ نبی کی طرف مائل ہے تو اس پر ایک لونڈی مسلط کر دیتا جو اسے کھلاتی پلاتی اور گانے سناتی، یہاں تک کہ اسلام کی طرف اس کا جھکاؤ باقی نہ رہ جاتا۔ اسی سلسلے میں ارشاد تعالیٰ کا یہ ارشاد ہوا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور لوگوں میں کچھ ایسی بھی ہیں جو کہ بیہودہ باتیں جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، اس کو لے لیتے ہیں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ وہ گمراہ کیا کریں اللہ کی راہ سے، اور لوگوں کو وہ یعنی گمراہ کر دے، بھٹکا دے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک یہ تھا، اور یہ نضر ابن حارث بھی جنگ، جی
یہ سورہ لقمان میں تو حافظ نہیں، پتہ نہیں یہ کہاں آیات کون سی کہ سورت تو لکھا نہیں ہے، بہرحال جی اچھا 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 ٹھیک ہے، بس یہ ہو سکتا ہے ادھر آیت بھی ادھر ہی سے ہوگی نا یہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللّہ۔ ہاں یہ شان نزول تو اس طرح کی شان نزول بڑے زبردست اور بڑی مفید ہوتے ہیں نا، جس طرح مثال وَمِنَ النَّاسِ کہ وَمِنَ النَّاسِ لوگوں سے وہ کون سا شخص مراد ہے نا، تو جب آپ نے شان نزول پڑھا ہوگا تو آپ کہو گے کہ اس سے مراد کون سا ہے، نظر ابن حارث سے۔ اور یہ نظر ابن حارث جو ہے نا، یہ پھر جنگ بدر میں پکڑا بھی گیا تھا زندہ، اور پھر جب آپ علیہ السلام بدر سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے نا، تو راستے میں ایک جگہ تھی، وہاں پر آپ علیہ السلام نے رک گئی اور کہا کہ کون ہے جو نظر بن حارث کو قتل کرے گا؟ غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا اس کو وہ قتل کر دیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، یہ ہم پڑھیں گے بعد میں، آ بھی جائے گا۔ معاذ کی چوتھی صورت کیا تھی؟ سودے بازیاں، جن کے ذریعے مشرکین کی یہ کوشش تھی کہ اسلام اور جاہلیت دونوں بیچ راستے میں ایک دوسرے سے جا ملے، یعنی کچھ لو اور کچھ دو کے، یہ وہ ہوتے ہیں نا کچھ وہ کہتے ہیں کہ کچھ وہ کر لیتے ہیں نا، آپس میں سمجھوتا کر لیتے ہیں، بس جس طرح وہ آیت بھی ہے نا، کل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا اعبد ما، یہ جو صورت ہے پوری سورہ یا ایھا الکافرون والی نا، اس میں بھی یہی تھا نا کہ آپ کچھ ہمارے بتوں کی عبادت کرو اور ہم آپ کی رب کی جو ہے نا وہ عبادت کیا کریں گے، مختلف صورت، یا آپ ہم کریں گے آپ کی رب کی عبادت، اس کی اچائی بیان کریں گے، لیکن آپ ہماری بتوں کی جو ہے نا برائی وغیرہ بیان یہ نہ کیا کریں، تو کچھ لوگ کچھ دو والی بات جو تھی نا، یہ محاذرہ ہے کہ وہ چوتھی صورت تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ علیہ السلام جو ہے وہ کیا ہو جائے، یہ ہماری جو ہے نا مخالفت یہ چھوڑ دے، تو یہی وہ ہے۔ اور بعض بات نبی علیہ السلام چھوڑ دے، قرآن پاک میں اسی کے متعلق ارشاد ہے، ودو لو تدہنو فیدہنون، ودو وہ تمنا کرتے تھے نا، مطلب ودو مطلب یا وہ چاہتے تھے، لو تدہنو فیدہنون کہ آپ جو ہے نا ابھی تھوڑا سا نرم پڑ جائے، فیدہنون تو وہ بھی کیا ہو جائیں گے، نرم پڑ جائیں گے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی مثال آپ بھی تھوڑا سا ہاتھ جو ہے نا اس کو ہاتھ کو ان سے تھوڑا سا وہ رکھ کے تو وہ بھی اس طرح کریں گے نا، تو یہ چیز تو نہیں ہے نا، وہ تو کلہ تبلیغ تھی، لیکن آپ علیہ السلام ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی، پھر وہ صورت بھی اس کے بارے میں وہ نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ ایک طریقہ کار تھا، ٹھیک ہے، تو بس اس میں تقریباً یہ سارے طریقہ کار، یہ دیکھو نیچے وہ صورت لکھی بھی ہے نا، قل یا ایھا الکافرون، یہ دیکھو میں نے جو ابھی پہلے بتا دی نا، تو وہ یہاں پر انہوں نے لکھا بھی ہے، بہرحال اس کا خلاصہ بھی وہ یہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی۔